اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی جہان دانش. لیکن دانش صاحب تو ہے ہی نہیں, اور ملائکہ کی جگہ میں ہوں. لیکن آپ کا پروگرام ہے نا کہ مجھے بہت پسند ہے. دانش صاحب تو خیر وہ آج کی ہویا انہوں نے, وہ ایڈٹ پہ بیٹھے ہیں. ایڈے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایڈٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ایڈٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈٹ پہ بیٹھے ہیں. ایڈٹ ہو گئے نا, ایڈٹ سے ہو گئے. اچھا جی, آج جہان دانش میں جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں, چائے کی پیالی لے لیں آپ, اگر اس کی دیواریں نہ ہو تو پیالی کس کام کی؟ بے شک کسی کام کی نہیں ہے. چائے گر جائے گی ساری. برتن کی بھی اگر دیواریں نہ ہو تو برتن کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح جس انسان کے اخلاقی اصول نہیں ہوتے نا, اس کی زندگی کسی کام کی نہیں. ہاں جی سر, زندگی رولز اینڈ ریگولیشن دے مطابق گزارنی چاہیے. اوف, بہت انگریزی بول لی. برتن کی سائڈیں نہ بھی ہو تو صرف توے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو تتے توے تے بیٹھ کے بھی گل کرے, اسی نہیں یقین کر. اچھا یہ دیکھ لیں, توا اگر جو آگ اس کے نیچے لگی ہوئی ہے, اگر اس آگ کو وہ اوپر آنے دے, اس کو روک کے نہ رکھے, تو آپ اسے روٹی نہیں پکا سکتے. وہ خود برداشت کر لیتا ہے, لیکن آپ کی روٹی کو اتنی گرمی پہنچنے دیتا ہے جتنی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کا یہ اصول ہے, وہ نہیں جلے گا. لکڑی کا اصول ہے کہ آپ اس کو جلائیں گے تو وہ جلے گی. بالکل بالکل. آپ نے سنا ہوگا, بہت مرتبہ کہا جاتا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی. وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ جو اصول اس نے بتا دیے ہیں, لوہے کو, پتھر کو, لکڑی کو, ہوا کو, پانی کو, بادل کو, آگ کو, کسی بھی چیز کو, وہ اس پر قائم رہتی ہے, وہ کبھی انکار نہیں کرتی. واہ. اسی طرح اگر کسی انسان کا کوئی اصول نہ ہو, جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگ بالکل بے اصول زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں ہر چیز پر سودے بازی کر لوں گا, اپنے اخلاقیات پہ, اپنے اصولوں پر کبھی سودے بازی نہیں کروں گا. اب ساری زندگی ایک آدمی کے ساتھ 1000 اچھے کام کریں, 1000 احسانات کریں, بس ایک غلطی کر دیں, وہ 1000 کام بھول جاتا ہے, 1000 احسان بھول جاتا ہے, وہ ایک غلطی آپ کی پکڑ لیتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا جس پر آپ احسان کر رہے تھے, جس کی آپ مدد کر رہے تھے, جس کا ساتھ دے رہے تھے, اس کا اصول نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اصول والے لوگ ہونے چاہیے. تو اس پہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو شروع میں اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. لوگ پاگل بھی کہتے ہیں, لوگ تانے بھی کستے ہیں, لیکن آپ پہلے دن جب جم جاتے ہیں تو گھر آئیں تو باڈی نہیں بنی ہوتی, آپ کے مسلز نہیں بنے ہوتے, جاتے رہتے ہیں تو ایک دن بن جاتے ہیں. چائنیز بیمبو ایک پودا ہوتا ہے, ایک بانس کا, بڑے اونچے ہوتے ہیں, وہ 100 فٹ تک, 200 فٹ تک بھی وہ جا سکتے ہیں. آپ اس کو بو دیں, آپ اس کو پانی دیتے رہیں, اس کو دھوپ لگتی رہے, ہوا لگتی رہے, آپ اگلے روز آئیں, آپ 1 سال تک جاتے رہیں, اس زمین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. چائنیز بیمبو 4 سال تک آپ اسی جگہ پانی دیتے رہیں گے, ہوا بھی ہوگی, دھوپ بھی ہوگی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑا پیشنس کا کام ہے. جب 4 سال گزر جائیں گے نا, 2 ماہ کے اندر وہ 100 فٹ اونچا اگ جائے. 4 سال بعد بندہ کہنا نہیں تو دینا جی قد کٹ گیا. جی. اچھا آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ 4 سال ضائع نہیں ہوئے. ان 4 سالوں میں وہ اپنے اندر اتنی طاقت بھرتا رہا, اتنی غذائیت بھرتا رہا, خود کو تیار کرتا رہا کہ ایک دن آئے گا کہ میں اگوں گا اور میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو جب شروع میں آپ اصول بنانے شروع کریں گے تو آپ کے شروع کے دن آپ کو لگے گا رائگاں ہیں, وہ رائگاں نہیں ہوں گے. جب آپ 84 سال کے ہو جائیں گے, یاد ہے ایک بار میں نے بات کی تھی, جب آپ 80 سال کے ہو جائیں تو اس وقت, اور جب آپ 8 سال کے ہوں تو اس وقت, ان دونوں شخصیات کو, جو آپ ہی کی شخصیات ہیں, آپ پر فخر ہونا چاہیے. بالکل. آپ تو پھر بہت قریب ہے نا. مجھے تو فخر ہوئے بھی 10 سال ہو گئے. آپ یوں کہہ لیجئے. یہ تو آپ نے مذاق میں ڈال دی نا بات. انہوں نے سول کیمپ کر لیا, بمبو لائیے لے آگے تھے. یعنی چارلی کو میری ساری بات میں بمبو سمجھ آیا. صبر نہیں کرنا بھی اور 4 سال جو بڑا ہوئے. اس میں ایک چیز ضرور ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی کے راستے کو نئی ڈائریکشن دینا. مجھے بھی یاد آ گیا ایک واقعہ. پورشیا نیلسن ایک ہوتی تھی, امریکہ کی سانگ رائٹر تھیں, سنگر تھیں, ایکٹریس تھیں, بک رائٹر تھیں, بہت کچھ, بہت ہی نابغہ روزگار ہستی تھیں وہ. ان کو ایک مرتبہ شو میں, جیسے ہم گیمز نہیں کرتے ہیں کہ جی ریپڈ فائر ہے, تو ان کو کسی نے نا 5 چھوٹے کارڈز دیے, اینکر نے یا ہوسٹ نے کہہ لیں. تو انہوں نے کہا یہ 5 کارڈز ہیں اپنی زندگی کی آٹو بایوگرافی, اپنی آپ بیتی زندگی کی نا, ان 5 کارڈز پہ آپ لکھ دیں جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. تو ان کا بڑا ایمفسس ہوا کرتا تھا اصولوں پہ. انہوں نے یہ لکھا پہلے کارڈ پر کہ میری زندگی کا سفر شروع ہوا تو میں نے ایک گلی کا انتخاب کیا,
جب میں اس گلی میں گئی تو وہاں ایک گڑھا تھا، میں اس گڑھے میں گر گئی، بہت چوٹیں آئیں، بہت تکلیف ہوئی اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کارڈ نمبر 2 اس پہ انہوں نے لکھا، میں اسی گلی میں دوبارہ گئی کیونکہ میں اس گلی کا انتخاب زندگی کے لیے کر چکی تھی، اس کریئر کا انتخاب کر چکی تھی، میں چلتی گئی، وہ گڑھا پھر وہاں تھا، لیکن اس بار میں نے اگنور کیا کہ ہر بار تو نہیں گرتا آدمی، لیکن میں پھر گر گئی۔ اس بار بھی چوٹیں آئیں لیکن واپس جلدی نکل آئی کیونکہ مجھے واپسی کا راستہ پتا تھا۔ میں تیسری بار، اب یہ تیسرے کارڈ پہ، میں پھر اسی گلی میں گئی کیونکہ میری زندگی کا راستہ تھا، میں چوز کر چکی تھی، میں چل پڑی، آگے وہ گڑھا آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب گر بھی جاؤں اگر تو پتہ ہے کیا چوٹیں لگنی ہیں، پتہ ہے کیسے باہر آنا ہے، گر گئی، چوٹیں لگیں، فوراً باہر آئی، آگے چل پڑی۔ چوتھا کارڈ اس پہ لکھا تھا کہ اب میں نے سوچ لیا کہ گڑھے میں نہیں گرنا، زندگی کے راستے پہ چل پڑی، اسی گلی میں چلی گئی، گڑھا آیا، میں اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اور آخری کارڈ پر انہوں نے یہ لکھا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گلی میں نہیں جانا، اب میں نے گلی بدل لی۔ اگر وہ پہلی بار میں ہی اس نئی گلی کا انتخاب کر لیتی تو ان کے کارڈ ختم نہ ہوتے۔ ابھی 3-4 کارڈ ایسے بچ جاتے جن پہ وہ اپنی زندگی کی منزل کے بارے میں بھی کچھ لکھ لیتی، وہ آج تک راستے میں نہ ہو۔ صرف کارڈ ہی نہیں بچتے ہوتے، گوٹے گوٹے بھی بچ جاندے۔ اچھا جی، وقت ہو گیا موسیقی کا۔ ایک بہت اچھی قوالی ہمارے لیے مرتضیٰ ہاشمی لے کر آئے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں۔